سیدنا حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، اپنی آرزوئیں مختصر اور حرص کم کر اور دنیا سے رخصت ہونے والے کی نماز کی طرح نماز ادا کیا کر۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کی ہم برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت ہمیں اپنا مرید بناتے ہیں، اور جو امیر اہل سنت کا مرید بنتا ہے وہ غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے۔ تو جو اسلامی بہنیں مدنی چینل سوشل میڈیا کے ذریعے شامل ہیں وہ بھی بیعت ہو سکتی ہیں۔ اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد کی اجازت کی ضرورت نہیں، اپنے بچوں کو بھی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کروا دیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنے بچوں کے نام، عمر، ایڈریس وغیرہ بھیج دیں۔ یاد رہے نابالغ بچوں کو مرید کروانے کے لیے والد یا سرپرست کی اجازت ضروری ہے۔ جو کسی اور پیر کامل سے مرید ہیں وہ بھی بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت جب فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیر ہی سے مرید رہیں گے، امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آپ سے مرید اور طالب ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنا مرید اور طالب کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، پڑھو گے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ کلپ اے آئی سے بنایا گیا ہے۔ تعال يا أخي العب معنا، لقد ظهر هلال العيد في السماء، لقد جاء العيد أخي. هل تعرفون أن هذه الليلة تسمى ليلة الجائزة؟
ما هذا الاسم الغريب؟ ما معنى ليلة الجائزة؟ نحن لا نعرف. تعالوا نسأل فضيلة الشيخ، هو سيخبرنا لماذا يقال لها ليلة الجائزة. سيدي، لقد قرأت في كتابكم المترجم إلى العربية نفحات رمضان أن ليلة عيد الفطر تسمى ليلة الجائزة، فلماذا سميت بهذا الاسم؟ سیدی، میں نے آپ کی عربی میں ترجمہ شدہ کتاب نفحات رمضان میں پڑھا ہے کہ عید الفطر کی رات لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، تو اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس کے طویل حدیث ہے اس میں۔ عید کی رات جو ہے یہ بھی بڑی فضیلت والی ہے اور مزدوری ملنے کی رات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے یعنی پکارتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس یعنی نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا، یعنی چھپاتا رہوں گا، تمہاری خطائیں چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ تو لیلۃ الجائزہ کے معنی ہے انعام کی رات، یعنی اس رات کو سارا مہینہ جو محنت کی، رمضان کے روزے رکھے، تراویحاں پڑھی اور جو بھی عبادت میں مشقت اٹھائی، ریاضت نے کی، ریاضت کے معنی ویسے لفظی محنت ہی کے ہوتے ہیں، تو ان کو انعام دیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو یوں یہ رات بڑی اہم ہے، اور حدیث پاک میں ہے اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی بقر عید، ایک تو جو کل یعنی جو اب رات آئے گی رمضان شریف کے پورا ہونے پر، وہ عید الفطر کی رات کہلائے گی، جس دن صبح عید ہوگی، عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے جو رات آ رہی ہے، جیسے کل ہمارے یہاں آج 30واں روزہ ہے، 30 روزہ، تو کل جو آئے گی رات، تو ہاں کل رات تو یہ چاند رات ہوگی، تو چاند رات یہ بڑی اہم رات ہے، عید الفطر کی رات کہلائے گی، اور بقرعید کی 10ویں رات جس دن صبح پھر قربانیاں ہوتی ہے، تو وہ 10ویں رات جو ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات ثواب حاصل کرنے کے لیے قیام کیا یعنی عبادت کی، تو اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث آپ نے سماعت فرمائی۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے، جس نے عید کی رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزارا، اس کا دل دنیا کی محبت میں
ڈوب کر آخرت سے دور نہیں ہوگا اور وہ برے خاتمے یعنی بری موت سے محفوظ رہے گا. اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا یعنی اس کی موت ایمان پر ہوگی. یا اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہے کہ موت اور سوالات قبر، منکر نکیر جو سوالات کرتے ہیں تو سوالات قبر کے وقت نیز قیامت یعنی اور نیز مانے اور قیامت کے دن اس کا دل گھبراہٹ اور پریشانی سے محفوظ اور ثابت و مطمئن رہے گا. بعض علماء کرام فرماتے ہیں عید کی رات عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.